دیکھیں ایک مسئلہ خوب اچھی طرح سے سمجھیں. قصائی حضرات جانور ذبح سنت کے مطابق آج کل نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ جانور ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ جب چھری چلائیں تو اس کی 4 رگیں کٹتی ہیں. ایک کھانے کی نالی, ایک سانس کی نالی اور 2 خون کی نالیاں ہوتی ہیں. یہ کٹتی ہیں تو خون پریشر کے ساتھ نکلنا شروع. اس کے بعد جانور کو چھوڑ دیں, وہ بڑے آرام سے کٹ جاتی ہیں. ایسے کریں گے کٹ جائیں گی. جانور کو چھوڑ دیں تاکہ اس کا بلڈ اچھی طرح باڈی سے نکل جائے. ذبح کرنے کا جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ جانور کا خون نکل جائے. خون ایک گندی ناپاک چیز ہے نا. قصائیوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. جیسے جن خواتین جو گائنی کے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں نا اور بچے کی ڈیلیوری کا وقت ہو تو ڈاکٹروں کے پاس ٹائم, بولو بھائی, کم ہوتا ہے. جو نیچرل پروسیس ہے ڈیلیوری کا اس میں 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے, 2 دن بھی لگ سکتے ہیں. بعض دفعہ درد اٹھ رہے ہیں, ختم ہو گئے, چلو جی واپس جاؤ, جب دوبارہ ہو تو دوبارہ آنا. بہت سے ڈاکٹر یہ ٹینشن نہیں لیتے. ان کے پاس چاپڑ, چھری, چاقو ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں اور قصائی بھی ان کے پاس ہر وقت موجود ہوتے ہیں. بھائی نہیں ہو رہا, کاٹو اور بچہ باہر نکالو. تو وہ کیا کرتے ہیں, آپریشن کر کے پیٹ ویٹ کاٹا. بھائی ٹائم نہیں ہمارے پاس. ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان اس وقت نہیں سن رہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسے گائنی کی جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس نیچرل ڈیلیوری کا ٹائم, جو پروسیس ہے نیچرل, اس تک انتظار کا ٹائم نہیں ہوتا. تو انہوں نے چاپڑ لے کے بکتے بکتے لے کے عورت کا پیٹ کاٹا اور بچے کو باہر نکال کے سی دیا. بار بار یہ پروسیس ہو تو زب لگا دیں گی کچھ دنوں میں, آپ دیکھنا. بھائی 2-3 بچے ہو گئے, بار بار کیا کاٹنا, زب لگایا, پیٹ میں زب لگا دیں گی ڈاکٹرز کہ بھائی دوبارہ آؤ, بس یہیں سے نکالا کرو. وہ جو ونس اپون اے ٹائم بچے پیدا ہوا کرتے تھے, خاص طریقہ ہوتا تھا, مائیں چیختی تھیں, درد ہوتا تھا, پھر بچہ پیدا ہو گیا. پھر اللہ نے بھی قرآن میں بیان کیا, حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا, ماں کا بڑا حق ہے, تکلیف سے جنا ہے اس نے, قرآن نے بیان کیا. تو تکلیف ڈاکٹروں نے اٹھا لی ہے کہ اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ہیں. بکتے بکتے لے کے چاپڑ واپڑ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ. تو جو ہماری عورتوں کے ساتھ ہسپتالوں میں بیڑا غرق ہو رہا ہے نا, اللہ کی پناہ ہے وہ. تو وہی حساب قصائی بھی کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ. ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ جانور تڑپے, اس کا خون نکلے. یہ جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے حرام مغز میں چاقو مارتے ہیں. دیکھا ہوگا نا آپ سب نے. بھائی 4 رگیں کاٹیں, اب جانور تڑپ رہا ہے, خون نکلنے دو اس کا. نہ ٹائم نہیں ہے, ابھی وسیم کا بیل بھی گرانا ہے, سلیم نے بھی رابطہ کیا ہوا ہے, ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے. تو فوراً کیا کرتے ہیں, اس کے آپ نے دیکھا ہوگا چاقو اندر مارتے ہیں. اس سے جانور کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے اور جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو جانور کو اگر بہت ہی جلدی ٹھنڈا کرنا ہے تو بھائی ادھر گولی مارو ایک دم ٹھنڈا ٹھاٹ. اس ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ 4 آدمی پکڑ کے رسی باندھ رہے ہیں, 6 آدمی اس کو گرا رہے ہیں, گردن گھما رہا ہے. بیل بھی دیکھ رہے ہیں کہ 10 دن سے تو میری ایسی سیوا ہو رہی تھی, اتنا پروٹوکول, ابھی اچانک ہو گیا ان لوگوں کو. تو خام میں بیل کو بھی ٹینشن میں ڈال دیا آپ لوگوں نے. تو بھائی اگر یہی ٹھنڈا ٹھاٹ ہی کرنا ہے, ٹینشن ہی نہیں لینی ہے, تو ادھر گولی مارو, ختم. یا اور آسان طریقہ, ادھر ایک چاپڑ مارو اس کے گردن پہ, پیچھے سے کٹ جائے گا ایک دم گردن الگ. ارے وہ آج کل تو مشینیں آ رہی ہیں, یہاں رکھو گے ایک دم گردن کیا ہو جائے گی الگ, 2 منٹ لگیں گے, نہ باندھنے کی ٹینشن. تو شریعت نے کیوں کہا گراؤ اور باقاعدہ ذبح کرو؟ اس لیے کہ یہ 4 رگیں کٹیں گی, باقی نہ کٹیں. کیونکہ حرام مغز جب کٹ جاتا ہے نا تو جو دماغ ہے نا, دماغ اس کا وہ یہ آرڈر کرنا باڈی کو چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے. دیکھیں یہ جو پیچھے رگیں جا رہی ہیں نا, جو ہمارے دماغ میں پیچھے سے رگیں جا رہی ہیں, ان کا ہماری باڈی سے اور ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے کنیکشن ہے نا پوری باڈی سے. تو جب جانور کے یہاں چھری چلتی ہے, یہ والا حصہ صحیح کام کر رہا ہے اس کا پیچھے سے, وہ سگنل دیتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے, کچھ غلط ہو گیا ہے, جس کے نتیجے میں باڈی کیا ہوتی ہے, تڑپتی ہے. جانور خوب ٹانگیں مارتا ہے, تڑپتا ہے وہ. تو اس تڑپنے سے ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے اور بلیڈنگ
اسپیڈ کے ساتھ ہوتی ہے, تو جتنی جلدی بلڈ نکلتا ہے جانور کو احساس بھی ختم ہو جاتا ہے تکلیف کا, اور ساتھ ساتھ گوشت خون سے کیا ہو جاتا ہے بھائی, پاک ہو جاتا ہے. جو غیر مسلم کھانا کھاتے ہیں نا, گوشت جو مردار کھاتے ہیں, جو جھٹکے کا گوشت, اس میں آپ گوشت پکائیں گے تو آپ کو بار بار اس میں خون نکلتا ہوا نظر آئے گا, تو خون سے پاک ہو جاتا ہے. اس میں بڑی مصلحتیں ہیں, بیماریاں ساری جانور کے بلڈ میں ہوتی ہیں تو وہ بھی نکل جاتا ہے, خون ناپاک چیز ہے اس سے بھی آپ بچ جاتے ہیں, اور گوشت میں ذائقہ بھی پیدا ہو جاتا ہے, یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ جب یہ ہڈی کاٹ ڈالی, یہاں سے مسئلہ کر دیا آپ نے, تو وہ جانور ہو گیا ایک دم مردار. وہ جو سگنل جا رہے تھے نا دماغ سے اس کو کہ ایمرجنسی ہے, وہ کنیکشن ہی کیا کر دیا, تو وہ ختم ہو گیا. تو اب وہ نہ تڑپتا ہے نہ اس کے تو وہ اس میں جو شریعت کا مقصد ہے وہ پورے طور پر حاصل نہیں ہوتا. تو جانور کو اگر یہاں سے کاٹا ہے حلال تو ہو جائے گا, لیکن یہ عمل کیا ہے, مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. اور عام کمیلوں میں بھی نا کسائیوں کو اس کا پابند بنائیں, کیونکہ یہ بلڈ جب جانور کے گوشت میں رہتا ہے تو اسے بیماریاں بھی آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے بڑے گوشت میں جتنی بیماریاں بلڈ کی وجہ سے ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر سے سنا کہ اگر بڑے گوشت میں بلڈ کو اچھی طرح سے نکال دیا جائے تو بڑے گوشت کی بہت ساری بیماریاں جو بڑے گوشت کی وجہ سے ہوتی ہیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب جانور گرا ہے, قصائی نے جیسے ہی ذبح کیا, تو پہلے تو آپ قصائی کو آرام سے, پہلے جانور گرانے سے پہلے سمجھا دیں قصائی کو آرام سے, بھائی 4 رگیں کاٹ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے 4 رگیں کاٹنی, اور فوراً کیا ہو جانا ہے, سائڈ. ٹائم نہیں ہے تو اتنے میں دوسرا جانور گرا دو, اس کو آرام سے ٹھنڈا ہونے دو. پورے سال بقرعید کا انتظار کیا ہے تو 10 منٹ اور انتظار نہیں کر سکتے کیا؟ 10 منٹ تھوڑا دیر سے کھانا پک جائے گا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ نے قصائی کو لگا دیں, سمجھا دیں بہت اچھی طرح سے, تو انشاءاللہ اس کو کھونٹے سے باندھنے کی نوبت نہیں آئے گی قصائی کو. پھر بھی اگر نہیں مان رہا ہے, جیسے کہ نہیں مانتے, بہت سے قصائی نہیں مانتے, آپ ان کو 100 دفعہ سمجھاؤ بھائی 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دو, وہ نہیں مانے گا. تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بندے جانور پر تھے وہ جانور کو چھوڑ پہ کس پہ آ جائیں, قصائی پہ آ جائیں. جانور اب کہیں نہیں جائے گا, گردن اس کی کٹ گئی ہے, پاؤں بندے ہوئے ہیں, 2-4 دفعہ کھڑا ہوگا کلا بازی کا, وہ نہیں بھاگنے والا, اب کسی کو سینگ وینگ نہیں مارے گا, بے فکر رہیں. اب سارے بندے جو جانور پہ تھے کس پہ آ جائیں, قصائی پہ آ جائیں. اور جس کھونٹے سے جانور بندھا ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے اس کھونٹے سے اس قصائی کو باندھ. قصائی لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ہماری توہین کر رہے ہیں, میں آپ کی توہین نہیں کر رہا, کیونکہ آپ یہاں تک نوبت آنے ہی نہیں دیں گے, آپ تو 4 رگیں کاٹ کے الگ ہو جائیں گے, لہذا میں آپ کی بات کر ہی نہیں رہا. لیکن پھر بھی اگر آپ الگ نہیں ہو رہے تو آپ خود بتاؤ آپ کے ساتھ اور کیا کیا جائے پھر اس کے علاوہ. اور چونکہ قصائی حضرات ہوتے ماشاءاللہ صحت مند ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنے آدمی گائے پہ تھے نا وہ سارے کے سارے ادھر آ جائیں, کیونکہ اس طرح کا جو قصائی جو قابو میں آنے والا نہیں ہے. گائے کی لات برداشت ہو سکتی ہے, اس کی لات بولو بھائی وہ برداشت نہیں ہوگی. تو سارے اس پہ آ کے جس کھونٹے سے اس کو باندھا ہوا تھا, وہ بھی کرائے پہ اکثر لوگ کھونٹا لیتے ہیں, وہ کام آ جائے گا, ضائع ہونے سے بچ جائے گا نا, اس پہ باندھ دیں. جب ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کو کھولیں, بولیں اب تم جانو اور بچھڑا جانے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک مسئلہ تو یہ. اور یہ عام طور پہ بھی جب گوشت خریدا کریں نا تو اس میں بھی کوشش کیا کریں, اگر یہ آپ کے لیے ممکن ہے تو جانور اپنے سامنے کٹوا کے بس اتنا کٹوایا کریں. اس کے نقصان کیا ہیں؟ حرام مغز کو کاٹنے کے پہلی بات خلاف سنت, ذبح کرنے کا سنت طریقہ نہیں ہے. دوسری بات جانور کو تکلیف ہوتی ہے, بہت ایک دم تڑپتا ہے جب اس کے لگتی ہے نا. تیسرا نقصان کیا ہے کہ گوشت میں بیماری باقی رہنے کا خطرہ ہوتا ہے بلڈ کے رہنے سے. چوتھا نقصان گوشت کے ذائقے میں بھی کمی آتی ہے, اور گوشت جلدی بھی, پانچواں بھی گوشت جلدی بھی خراب ہو جاتا ہے. اگر بلڈ اس کے اندر رہتا ہے نا تو گوشت پھر خراب ہونے کا پروسیس بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ 5 نقصانات سے بچنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو ہمت کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جب قصائی سے جانور ذبح کروائیں تو اس بات کا اہتمام کریں کہ بہت سے غیر مسلم بھی بقرعید کے دنوں میں قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں. غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, یعنی اگر وہ ذبح کرے گا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو شک نہ کریں کسی قصائی کے بارے میں بلا وجہ, لیکن ہلکی پھلکی سی تحقیق کر لیں. مشرک کا ذبیحہ بھی حلال
نہیں ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مختار کل، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتا ہو. عید کی نماز 6:40 پہ بہت دیر سے نہیں ہو رہی؟ اچھا چلو بہت دیر سے ہو رہی ہے یار. بقرعید میں تو لوگ ایسے اسپیڈ میں ہوتے ہیں. چلو بہرحال 6:40 پہ. تو توحید پرست ہونا چاہیے. تو آپ پہلے سے جانتے ہیں اگر تو ٹھیک ہے, نہیں تو آج کل آپ کو پتہ ہے خود مسلمانوں میں شرک بہت تیزی سے پھیل گیا ہے. تو کسی ایسے سے ذبح نہ کروائیں جو بالکل بلا تعویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا، مشکل کشا، ہر جگہ موجود. تو اللہ اور رسول میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اس نے. تو اس طرح بھی اگر ہے تو پھر بھی ذبیحہ حلال نہیں ہوگا, چاہے وہ شیعہ میں ہو، دیوبندی میں ہو، بریلوی میں ہو، اہل حدیث میں ہو, کسی میں بھی ہو. مسلک کی بات نہیں ہے, بات ہے شخصیت کی, کہ کوئی شخص بھی اس عقیدے کا حامل ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ ہر آدمی کے لیبارٹری ٹیسٹ کروانے لگیں کہ کیا عقیدہ ہے تیرا. جس کے بارے میں سیاق و سباق حالات سے لگ رہا ہو کہ یہ گڑبڑی ہے تو پھر اس سے پوچھ لیں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں تو نارملی سب الحمدللہ توحید پرستی ہوتے ہیں. 2 باتیں ہو گئیں ذبح کرنے سے متعلق. تیسری بات, بہتر یہ ہے کہ ذبح خود کریں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے ہیں, اپنے دستے مبارک سے. سمجھ رہے ہو؟ اور اپنی اضحیہ کو بھی, اپنی قربانی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذبح کیا کرتے تھے. اس سے ایک تو دل تھوڑا سا مضبوط ہوگا. آج آپ جانور ذبح کر رہے ہیں, کل میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ بھی ہو سکتا ہے. جو یہاں اتنا نازک ہو کہ گائے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا, تو وہاں میدان میں وہ بموں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو ضرورت تو پڑ سکتی ہے نا. جب جنگ ہوتی ہے تو پھر صرف آرمی تھوڑی ہوتی ہے, پھر جوانوں کو بھی بلایا جاتا ہے نا. تو ایسا نہ ہو آپ گئے اور پھر آپ نے ایکسکیوز کر لیا وہاں جا کے کہ سر ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا. تو اس میں ایک دل بھی تھوڑا مضبوط ہوگا. تو اور ویسے بھی سنت ہے کہ خود ذبح کیا جائے, اور اس کا علماء کہتے ہیں اثر بھی پڑتا ہے. تو خود نہیں ذبح کر سکتے تو بہتر ہے کسی نیک آدمی سے ذبح کروائیں, اس کا اثر آتا ہے گوشت کے اندر, اس کی برکت آتی ہے. پھر بھی اگر آپ کہتے ہو نہیں جی قصائی نہیں, قصائی بھی نیک بھی ہوتے ہیں, ان میں بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے ہوتے ہیں, جیسے عام لوگوں میں ہر طرح کے, تو ان میں اچھا ہے تو اسی سے بے شک ذبح کروا لیں, لیکن بہتر ہے خود. لیکن جب قصائی اگر ذبح کر رہا ہے تو تکبیر کہلوائیں. میں نے خود دیکھا ہے منہ میں گٹکا ہوتا ہے, تکبیر منہ سے نکل ہی نہیں ہوتی. وہ گٹکا تکبیر پڑے گا تو گٹکا تھوکنا پڑے گا. اب وہ اپنے 10 روپے آپ کے جانور کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. منہ میں پان ہوتا ہے, گٹکا ہوتا ہے, تو ایسے موقع پہ اس کو بولیں ذرا منہ سے زور سے کیا پڑھو, تکبیر. اور ویسے بھی جب مرغیاں خریدنے جاتے ہیں نا تو ان کو بھی دیکھا کریں تکبیر پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں, کیونکہ تکبیر جان بوجھ کر اگر کسی نے چھوڑ دی تو جانور حلال نہیں ہوگا. بھولے سے چھوٹ گئی تو حلال ہے جان کر. اور تکبیر اس پر واجب ہے جو چھری چلائے گا. تو اگر 2 بندے پکڑ کے چھری چلا رہے ہیں, ایک سے چل نہیں رہی ہے, دونوں, تو دونوں پر تکبیر واجب ہے. ایک نے بھی چھوڑ دی تو جانور حلال, بولو بھائی, نہیں ہوگا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ایک اور مسئلہ, جانور بعض دفعہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں, قابو میں نہیں آ رہے ہوتے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک بڑا موٹا کٹا بیل آیا, چند سال پرانی بات ہے, وہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا, ایسے لات گھما رہا تھا نا جمناسٹک کی طرح. تو ایک قصائی نے بڑے فنٹر بن کے نا, اس نے کہا کہ میں سنبھالتا ہوں اس کو. تو وہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے, کہہ رہے وہ آیا بغیر کسی خوف و خطر کے بیل کے قریب آ گیا. کہہ رہے آنے میں ٹائم لگا ہے, غائب ہونے میں ٹائم نہیں لگا. کہہ رہے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں تک گیا کہاں. وہ بیل لینا پلٹ کے ایسی کک ماری ہے کہ وہ دور جا کے گرا, بچ گیا الحمدللہ. تو بعض جانور شرارتی ہوتے ہیں, قابو میں نہیں آ رہے ہوتے, تو ایسے موقع پر مجبوری میں اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ آپ ان کو گولی وغیرہ مار کر زخمی, بولو بھائی, کر سکتے ہیں تاکہ یہ گر جائیں. بلا ضرورت یہ کام جائز نہیں ہے. ایسی شدید مجبوری میں بے ہوشی کا بھی آپشن ہے, اگرچہ بے ہوش کر کے جانور کو ذبح کرنا عام حالات میں جائز نہیں ہے, لیکن ایسی مجبوری میں بعض ہوتے ہیں نا ہر قسم کے. اور آسان حل یہ ہے کہ اگر جانور آپ سے نہیں گر رہا, جانور گرانے کے چکر میں 20-30 لوگ بعض دفعہ گر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ذبح اس نے ہونا تھا, وہ ہم رہے ہیں.
تو اگر کنٹرول میں بالکل بھی نہیں آ رہا ہے تو کھڑے کھڑے اس کو ذبح بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی دو دھاری تلوار, دو دھاری جو چاقو ہوتا ہے نا, اس سے آپ گائے کے یہاں کٹ لگا سکتے ہیں, ادھر سے گھسائیں گے تو اس کی 4 رگیں کٹ جائیں گی, تو وہ کھڑے کھڑے ہی ذبح ہو جائے گی. یہ شدید مجبوری کی بات کر رہا ہوں میں, نہیں آ رہی بات. بھائی آپ نے گردن پہ اس کے چاقو مار دیا, خون بہا, وہ گر گئی, تو پھر اس کو پورا ذبح کر دیں. تو مجبوری میں اس طرح بھی کرنا جائز ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا. اہم ترین مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ جانور کے قربان ہونے کے بعد گائے میں جو شریک ہیں تو ان کا گوشت تول کے تقسیم کرنا واجب ہے, اندازے سے تقسیم جائز نہیں ہے, چاہے سب شرکا راضی ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ گوشت سودی اموال میں سے ہے. اس میں جیسے 10 روپے کے بدلے میں آپ 11 روپے نہیں لے سکتے, تو گوشت میں ایک پاؤ ایک چھٹانک گوشت بھی دوسری طرف چلا گیا تو وہ سود کے حکم میں آ جائے گا. اس کے دلائل کسی وقت تفصیل سے بتا دوں گا, پہلے بتا بھی چکا ہوں. ابھی فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ ایک 7 حصے جو گوشت کے کریں گے تول کے تقسیم کرنا, بولو بھائی, ضروری. اگر تقسیم ہو رہی ہے, تقسیم سے بچنا چاہتے ہیں تو 7 حصوں میں کلیجی ملا دیں, تاکہ ادھر گوشت اگر زیادہ گیا تو کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے. جیسے 10 روپے کے بدلے میں 11 روپے اگر لینے ہیں تو 10 روپے کے ساتھ کوئی ماچس واچس کوئی ٹرافی ملا دیں گے تو جائز ہو جائے گا نا, تو اضافی 1 روپے اس ٹرافی کے مقابلے میں ہو جائے گا, ماچس کے مقابلے میں ہو جائے گا. تو ایسے ہی گوشت کی جب 60 ڈھیریاں بنائی جائیں تو ہر ڈھیری میں تھوڑی سی کلیجی ملا دیں, اور شروع میں کلیجی کی جو 60 ڈھیریاں بنائیں تو ہر ڈھیری میں تھوڑا سا گوشت ملا دیں, تو پھر تول کی ٹینشن سے بچ جائیں گے. نہیں آ رہی بات؟ آسان ہے یار, خلاصہ بتا دیتا ہوں. گوشت تول کے تقسیم کریں اور کلیجی بھی ہر ایک میں تھوڑی تھوڑی ملا دیں, بس اتنا کافی.